بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2-3 دن سے ہمارے ہاں جموں کشمیر کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ وہ اصل صورتحال کیا ہے، عام بندے کو اس کا علم نہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے طلباء کو اصل صورتحال سے آگاہ کریں کہ ہے کیا مسئلہ۔ 16 مارچ 1846 کو انگریز نے ریاست جموں کشمیر راجہ گلاب سنگھ کو فروخت کر دی۔ آپ مسلمان کے خون کی قیمت سمجھیں، قیمت کیا ہے۔ رقبہ 84,471 مربع کلومیٹر، آبادی 20 لاکھ، اور فروخت کیا ہے 75 لاکھ روپے کے بدلے میں۔ 84,471 مربع کلومیٹر زمین، جموں کشمیر لداخ مکمل، آبادی 20 لاکھ اور معاوضہ 75 لاکھ، گویا فی آدمی 3 روپے 75 پیسے میں فروخت کیا۔ فی مربع زمین مربع کلومیٹر 88 روپے میں۔ یہ انگریز نے اس دور میں فروخت کیا اس مسلمانوں کی آبادی کو۔ ہندو تھے لیکن کم تھے، اصل یہ آبادی مسلمانوں کی شمار ہوتی۔ پھر اسی طرح سکھوں کی حکومت کشمیر پہ چلتی رہی ہے۔ جب تحریک آزادی چلی، جس کا بنیادی کردار ہمارے اکابرین میں سے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اس تحریک کے نتیجے میں انگریز کو بر صغیر چھوڑنا پڑا۔ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ علاقے چھوڑنے پڑے۔ تو انہوں نے یہ علاقے چھوڑنے سے پہلے ایسا پلان بنایا کہ اس انداز میں اس کو تقسیم کر کے جائیں کہ ہمیشہ آپس میں لڑتے بھی رہیں اور ان میں سے ہر حکومت ہماری محتاج رہے، یعنی ہم یہاں نہ ہوں لیکن حکومت پھر بھی ہماری ہو، اور ان کو آپس میں لڑاؤ۔ وہ پھر تقسیم کر دی۔ اس وقت جب یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش الگ ہوئے ہیں، اصل تو ہندوستان اور پاکستان تھا۔ پاکستان کے 2 حصے ہیں، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان جہاں پر اب ہم ہیں۔ پھر بعد میں پلان کے تحت اس کو بھی تقسیم کرا دیا گیا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش الگ ہو گیا، مغربی پاکستان ہمارا پاکستان الگ ہوا۔ لیکن جب یہ تقسیم کا سلسلہ چل رہا تھا تو اس وقت پاکستان، ہندوستان تو الگ ہوئے، اب جموں کشمیر کا مسئلہ ہے۔ تو ریاست جموں کشمیر کا اس وقت جو سربراہ تھا، سربراہ کہہ لیں، حاکم کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ مہاراجہ ہری سنگھ تھا۔ اس نے 26 اکتوبر 1947 کو انگریز سے معاہدہ کیا۔ پاکستان آزاد ہوا 14 اگست 1947، اور یہ معاہدہ ہو رہا ہے 26 اکتوبر 1947۔ اگست کے بعد ستمبر، پھر اکتوبر، 2 ماہ بعد۔ اس معاہدے کے اندر معاہدہ کیا تھا؟ پہلے اس راجہ ہری سنگھ کی خواہش تھی جموں کشمیر آزاد ریاست الگ رہے۔ الگ رکھنا اس کے بس میں نہیں ہوگا، جب ممکن انگریز کے علم میں ہوئے الگ رہا تو شاید کل پاکستان اس کو اپنے ساتھ ملا لے۔ تو پلان ایسی بنائے کہ اس کا الحاق ہندوستان کے ساتھ۔ ہندوستان کے ساتھ الحاق کے لیے ہندوستان کا آرٹیکل پہلے 360، اس میں 370 کا اضافہ کیا، اور آرٹیکل 370 کے اندر یہ باتیں درج ہوئیں کہ مثلاً ریاست جموں کشمیر نیم خود مختار مستقل ریاست ہوگی۔ مکمل خود مختار نہیں، نیم خود مختار۔ نیم خود مختار کا معنی ہوتا ہے کچھ چیزیں کے اندر یہ آزاد ہوں گے اور کچھ میں وفاقی حکومت کے ماتحت ہوں گے، نیم خود مختار۔ نمبر 2، ان کا آئین مستقل اپنا ہوگا۔ نمبر 3، ان کا پرچم مستقل الگ ہوگا۔ نمبر 4، دفاع، مواصلات، خارجہ امور،
یہ وفاق کے ہوں گے اور کشمیر اس کے تحت ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ جب ہندوستان کی اسمبلی پاس کرے گی اس کے بعد ریاست جموں کشمیر کی اسمبلی میں جائے گے، وہ پاس کریں گے تو کشمیر میں نافذ ہوں گے، وہ پاس نہیں کریں گے تو کشمیر میں نافذ نہیں ہوں گے۔ ہندوستان کا صدر ایمرجنسی نافذ کر کے وہاں کے آئین کو معطل نہیں کر سکے گا، اور اس طرح چیزیں اس میں طے کر دی گئی۔ اب یہ معاملہ تو ہو گیا، یہ تھا 370 آئین کا آرٹیکل۔ ہندوستان کی عرصے سے خواہش تھی کہ اس آرٹیکل کو ختم کر دیں۔ کیوں؟ اگر یہ 370 دفعہ ختم ہو جاتی ہے تو نتیجہ ہی ہوگا کہ جموں کشمیر آزاد نہیں ہوگا، ہندوستان ہی کا ایک حصہ خالصتاً بن جائے گا، الگ ان کا آئین ختم ہو جائے گا، الگ ان کا پرچم ختم ہو جائے گا، اور وہ تمام معاملات میں وفاق کے ماتحت ہوں گے۔ پہلے یہ تھا 370 کے بعد سپریم کورٹ ہندوستان کے فیصلے ریاست جموں کشمیر میں نافذ نہیں ہوتے تھے، اب وہاں کی سپریم کورٹ کا فیصلہ وہاں بھی نافذ ہوگا۔ ہندوستان کا صدر جب چاہے گا آئین کو معطل کر دے، معین رہائی دی ختم کر دے، ایمرجنسی نافذ کر دے، گویا اس کے تحت یہ سارے معاملات ختم کر کے نئی حیثیت دی گئی۔ اب ان کی یہ 370 کا آرٹیکل ختم کرنے کی وجہ سے گویا جموں کشمیر ہندوستان کا مستقل حصہ بن جائے۔ اب ان کا پلان کیا ہے؟ ایک جموں ہے، ایک کشمیر ہے، ایک لداخ ہے، اور جموں کشمیر کو الگ کر دو، لداخ کو الگ کر دو، لداخ کو براہ راست ماتحت کر دو۔ ایسا پلان بناؤ کہ کل کو گلگت بلتستان کا مسئلہ بھی چلے، آزاد کشمیر کا مسئلہ بھی چلے، اور کچھ علاقے لداخ وغیرہ ہندوستان کے تحت ہیں، کچھ کو خود مختاری کے لیے تیار کریں۔ نہ معلوم آگے امریکہ کا، انگریزوں کا کیا کیا پلان ہے، الامان والحفیظ۔ فی الحال میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 370 آرٹیکل موجودہ حکومت جو ہندوستان کی نریندر مودی کی، انہوں نے ختم کیا۔ اس کی وجہ سے جموں کشمیر کی جو خود مختاری تھی، نیم خود مختاری، اس پہ اثر پڑا ہے۔ اب اس کو جموں کشمیر کے مسلمان بھی کیا بلکہ وہ لوگ جو ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہیں۔ اب اس کو ہندوستان کی حکومت نے ہر حال میں نافذ کرنا ہے۔ اس کے لیے فوج چاہیے، نوجوانوں کا قتل عام چاہیے، مسلمانوں پہ ظلم چاہیے۔ یہ 370 آئین کا آرٹیکل ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ نمبر 2، وہاں ایک آئین کا آرٹیکل ہے 35A، اس کے تحت ریاست جموں کشمیر کا جو بندہ رہائشی نہیں، یعنی جس کی نیشنلٹی، جس کا شناختی کارڈ وہاں کا نہیں ہے، باہر کا ہے، وہ جموں کشمیر کے اندر جگہ نہیں خرید سکتا، جموں کشمیر کے اندر سرکاری نوکری مستقل وہاں ملازمت نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، اپنی آزادانہ طور پر سرمایہ کاری نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے 35A کو ختم کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو جموں کشمیر کا بندہ نہیں ہے وہ بھی جگہ خرید لے گا، جموں کشمیر کا بندہ نہیں ہے وہ بھی کھلے عام سرمایہ کاری کرے گا، جموں اور کشمیر کا بندہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ وہاں پہ جا کے سرکاری نوکری کرے گا۔ اب اگر یہ دروازہ کھل گیا تو جموں کشمیر کی زمین کو ہندوستان کا جو بندہ جب چاہے جتنی چاہے خرید لے، جبراً اپنے نام کرا لے، حکومت کر سکتی ہے نا۔ پہلے تو آئین کے تحت نہیں کر سکتے تھے نا، اب بندہ چاہے یا نہ چاہے، کسی کا سکول کسی کے نام پہ کر دو، وہ کوئی ادارہ وہ نام کر دو، جگہ نام کر دو، یعنی وہ جب بھی چاہیں جبراً بھی بھائی نام کر کے جگہ منتقل کر کے مستقبل میں اتنی بڑی آبادی وہاں پہ بنائیں کہ جس طرح اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، کل وہاں جموں کشمیر میں مسلمان کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک معاہدہ کیا تھا، یہ 370 اور 35A، موجودہ حکومت نے اس کو ختم کیا۔ اب اس کی وجہ سے وہاں جھگڑے ہیں، فوج آ گئی ہے بہت بڑی تعداد میں،
وزیر اعلیٰ تک کو انہوں نے جو موجودہ تھا نظر بند کیا ہے، اس کی وجہ سے صورتحال بہت گمبھیر بن گئی ہے۔ ہمارے ہاں شیخ پورہ سے لے کر لاہور تک کا جو موٹر وے ہے، پاک فضائیہ نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، ہماری فوج کے ٹینک بارڈر پہ چلے گئے ہیں، اور ہندوستان کا موڈ بھی خراب ہے۔ تو اس وقت یہ لمحات اتنے ہیں کہ جس قدر ہو سکے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، ہمارے کشمیر کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میں اس لیے ایسے موقع پر جو سمجھاتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان کی پاک فوج ہے، اس موقع پر اس کے علاوہ اسباب کے درجے میں ہمارے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ اسباب کے درجے میں اس وقت ہمارے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ اب دیکھو، اگر یہ بارڈر محفوظ ہے، ہندوستان حملہ آور نہیں ہوتا، ہماری پاکستان کی فوج مقابلہ کر رہی ہے، یہ ہمارا مرکز بھی ہے، ہم پڑھ بھی رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، علم بھی حاصل کر رہے ہیں، دین بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس قدر امن جو ہمیں ملا ہے، ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ میں نے موجودہ صورتحال عرض کی ہے تاکہ آپ کو علم ہو کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اس دور میں بات کیا چل رہی ہے اور جھگڑا کس بات کا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے اس پر ہمارے پاکستان کی آرمی بھی متفکر ہے، سیاستدان بھی فکر مند ہیں، دین کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ فکر مند ہیں۔ تو ہمیں بھی ہلکا پھلکا علم ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ہونا چاہیے، ہمارے بھی علم بھی ہو یہ کیا ہو رہا ہے، تاکہ معاملات ہمارے علم میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہندوستان کے مسلمان کی، کشمیر جموں کے مسلمان کی، اور دنیا بھر کا مسلمان جہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔